بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، انسان کے ارادے اگر نیک اور پختہ ہوں اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین پکا ہو تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور اور خطرناک ہی کیوں نہ ہو۔ آج میں آپ کو ایسا ہی سبق آموز قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ قصہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا ہے، کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور پھر وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ پیارے ساتھیوں، کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں کے تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے پر آتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب ایک فقیر بابا کا گاؤں سے گزر ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا، کیونکہ ان کو تمام لوگوں پر بڑا رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جاہلیت اور کس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اے بھائی، تم ایک انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو کیا ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے، آپ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے رہے، لیکن دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے تھے، اس کو اپنا خدا کہتے تھے، اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، دن رات اسی کے آگے سجدے میں جھکے رہتے اور اسی بت سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا جب ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اتنے طویل سجدے میں دیکھتے تو حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے اپنے سر جھکا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ فقیر بابا ان سے کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوجتے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، آؤ تم بھی اسی راستے پر چلو۔ مگر وہ لوگ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بابا اپنے کام سے کام رکھو، بابا ہمارے کام میں دخل اندازی مت کرو، اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو ان کی یہ بات بہت بری لگی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی گاؤں میں ایک خطرناک خوفناک چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ بزرگ بابا اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے تو گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے منہ میں اٹھا کر لے گیا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ تھا وہ بہت بے حال تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی دعا کرو، کوئی تو میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے لڑ بھی نہیں سکتے، وہ کسی کو بھی مار ڈالے گا۔ یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اس حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے؟ تو وہ بابا کہنے لگے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب ہے زندگی اور موت دینے والا، اور وہی رب ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ بچے کی ماں بھی کہنے لگی کہ بابا اگر آپ میرے بچے کو چیتے سے بچا کر لے آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو پھر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے جگہ پر رک گئے جہاں پر چیتا گیا تھا۔ پھر وہ فقیر بابا اس چیتے کے پیچھے بچے کو بچانے کے لیے چل دیے۔ وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک اس نے بچے کو نہیں کھایا تھا۔ جب آپ غار کے قریب پہنچے تو بارگاہ الہی میں آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے اور تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو اپنی محبت ڈال دے اور ہماری محبت بھی ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف جیسے ہی لپکا، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ جیسے ہی حملہ کیا، حملہ کیا کرنا تھا، جب وہ جھپٹا آپ پر تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا، فقیر بابا کی نظر اس چیتے پر پڑی اور چیتے کی نظر آپ پر، تو وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسے لپٹا کہ آپ کے قدموں میں پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن
بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب جنگل گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں اور بچہ بھی صحیح سلامت ہے اور فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا بھی عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ آپ کا مرید بن کر آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ سیدھا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورے کا پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق آموز قصہ۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔